بیگم کو جب پتہ چلا کہ میرا مسئلہ اللہ کے ہاں چلا گیا ہے تو بیگم کو بھی ڈر لگتا ہے تھوڑا بہت. یہ سیم پچھلے دنوں ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی, شوہر نے زبردستی کی ہے, مار دھاڑ بھی کی ہے, تو بیوی کہنے لگی کہ تیری شکایت میں کروں گی. کہنے لگا شکایت تو تب کرے گی نا جب باہر جانے دوں گا. کہنے لگی نہیں, مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں, شکایت گھر میں رہ کے ہی ہوگی. کہا موبائل دوں گا تو لگائے گی. کہنے لگی موبائل کی بھی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, لڑائی ہو گئی ہے, مسئلہ بن گیا ہے, بپھرا ہوا اور افرا ہوا اور ماشاءاللہ اکڑا ہوا شوہر بیٹھا ہے, لگا شکایت دیکھتا ہوں. بیوی نے مصلی بچھایا ہے, کھڑی ہوئی ہے, سجدے میں پڑی ہے, آگے بڑھ کے ڈر گیا اور کانپ گیا, ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا نہیں اٹھ جا, اٹھ جا. کہا نہیں اب رہنے دے نا, میں تیرے گھر کو چھوڑ کے نہیں گئی, دہلیز کو پار کر کے نہیں گئی, تو نے موبائل چھین لیے, میں نے رکھ دیے. میری اپروچ جس ذات تک ہے میں تو شکوہ وہی پہ کروں گی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بد دعا کروں گی؟ ارے بد دعا کرنے کے لیے نہیں جا رہی, میں سجدے میں پڑھ کے کہہ رہی ہوں کہ اللہ جس نے مجھے قبول کیا تھا آج وہی مجھے فضول سمجھ رہا ہے, تیرے پاس آ کر کے اگر تو نے قبول نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کچھ ایسی کر دے کہ جس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا, میں اس کی زندگی میں فضول نہ بن جاؤں. وہ دن جائے آج کا ہے. شوہر کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ میں اس بیوی کو کچھ کہوں کہ جو مشکل میں نہ باپ کو کہے, نہ بھائیوں کو کہے, نہ بہنوں کو کہے, نہ میرے والدین کو کہے, نہ مجھ سے بولے, وہ اپنے خالق سے جا کے ڈائریکٹ رابطہ کر لے. جس کے ہاتھ میں میری سانسیں ہیں والذی نفسی بیدہ, تو پھر اس کا ڈر اور احساس پیدا ہو جائے. حضرات یہ علی المرتضیٰ کی زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے. حضرات اس کے بعد میں جس کردار کو لینے لگا ہوں وہ علی اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے جناب حسن ہیں, اور اس کردار پہ میں خصوصی طور پہ آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پورے حجاز میں جب بھی خوشبو کی ضرورت ہوتی تو میرے محبوب کا پسینہ کسی نہ طریقے سے اکٹھا کر کے حجاز والے خوشبو لگا لیتے تھے. اور جب محبوب کو خوشبو کی ضرورت ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یا بیٹی کے گھر چلے جاتے یا پیغام بھیج دیتے. حسنین یہ جوڑی محبوب کے پاس آ جاتی. جب حسین نہیں تھے, اکیلے حسن تھے, تو میرے محبوب دائیں ران پہ بٹھا کے نا اس طریقے سے پیچھے سے گود میں لے کے, دونوں ہاتھ لے کے, اور پھر جناب حسن کے بالوں کے اوپر یوں منہ رکھ دیتے اور خوشبو لیتے ہوئے کہتے حسن تم میرے پھول ہو. اور جب حسین بھی آ گئے تو پھر کہتے حسنین تم میرے لیے ریحانہ تین ہو. یہ جو نیاز بو والی بوٹی نہیں ہماری مسجدوں کے باہر پرپل سے اس کے پھول ہوتے تھے, اسے ریحانہ بولتے ہیں. آپ میرے لیے جنتی پھول ہیں. آپ ان سے خوشبو لیتے تھے اور یوں پیار اور محبت سے گود میں بٹھائے بٹھائے اتنی تربیتیں کر دی. لوگوں ان میں سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے گود میں بٹھایا ہوا ہے اور اپنے بیٹے حسن سے کہہ رہے ہیں بیٹے. کہا جی ابو جی. کہا بیٹے سنو, جب تم وتر پڑھو نا, کتاب التوحید ابن مندہ کی حدیث ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ, جب فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کے فارغ ہو جاؤ نا, تو پھر تم نے یہ پڑھنا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. لوگو میں کا قائل نہیں ہوں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, نیلی چھت کے نیچے مسلک اہل حدیث کے علاوہ اہل بیت سے اس قدر محبت دنیا کے کسی اور گوشے میں تمہیں مل جائے, مرنے سے پہلے, قبر میں جانے سے پہلے ایک دفعہ زندگی میں مجھے ضرور بتائیے گا.